مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد، حضرت عبداللہ ابن عامر کی ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب میں ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ مکمل منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتیٰ کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے۔ یہاں پر جو لفظ خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے منافق۔ دیکھیے، نفاق جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور دوسرا ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی یعنی ظاہر میں مسلمان ہو اور دل میں کفر چھپا رکھا ہو، اور نفاق عملی مثلا متقی اور پرہیزگار نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی ظاہر کرتا ہے، یہ دل میں تو ایمان موجود ہے مگر عمل اس کے تقاضے کے خلاف کر رہا ہے۔ یہاں پر حدیث میں جو 4 صفات بیان کی گئی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادت اور طبیعت میں چیز داخل ہو گئی کہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ کو ضرور شامل کر دیتا ہے۔ دوسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے عہد شکنی، یعنی کسی کے ساتھ جب کوئی عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے بجائے اسے توڑ دیتا ہے۔ تیسری صفت نفاق کی کہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ وعدہ پورا نہ کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وعدے کے وقت ہی اس کے دل میں چور ہے، یعنی محض رسمی وعدہ ہے، پورا کرنے کا خیال ہی نہیں ہے، تو یہ تو واقعتاً نفاق کی علامت ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت وہ اس کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر اتفاقاً جب وقت پورا ہوا اور وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو کوئی معنی پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک چیز لوگوں میں یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر اتفاق سے راستے میں ملاقات ہو گئی تو خواہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا پھر کسی وقت آؤں گا، حالانکہ زبان جب ان جملوں کو ادا کرتی ہے اس وقت ذہن میں آنے جانے کا کوئی خیال بھی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ یہ بات بھی وعدہ خلافی کے اندر آتی ہے۔ یہاں پر اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی کہہ دے کہ بھائی موقع لگا تو آؤں گا۔ اب یہ جو لفظ موقع لگا یا فرصت ہوئی تو آؤں گا، یا آپ کہہ دیں کہ بھائی اللہ نے چاہا تو ضرور آؤں گا، تو پھر وہ اس جملے کی کہہ لیجیے خرابی سے نکل سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، یہ بھی جناب علی نفاق کی علامت ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جب کسی شخص کو امانت دار بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، امانت دار سمجھ کر اس کے پاس مال رکھا جائے یا کوئی راز کی بات اسے امانت کے طور پر بتائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یا واضح رہے کہ امانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہوتا بلکہ بات اور راز سے بھی ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ہیں جن 5 چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے، احتراز کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی جائے تو وہ شخص منافق ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص افعال کفریہ کرتا ہے، مثلا نماز چھوڑ دیتا ہے، جس کا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا، تو نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا، اسی طرح سے جھوٹ بولنے والے کو منافق نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یہ جو علامات ہیں، ان علامات کو اگر کسی مومن کے اندر دیکھا جائے، پایا جائے، یہ علامات کسی کے اندر پائی جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نفاق کی ابتدا ہو رہی ہے، اسے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تمام گفتگو ایک نہایت معتبر کتاب انوار المسلم سے ماخوذ ہے، البتہ اس میں کہیں کہیں تشریح کے لیے چند جملے بھی بڑھائے گئے ہیں۔ جلد 2 صفحہ نمبر 86 پر منافق کی خصلتوں کا بیان، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔